غوثیہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے کہوں گا دو باتیں آپ نے میرے پورے بیان میں اور دعا میں دو باتیں یاد رکھیں۔ ایک آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں تاکہ ہمیں بات یاد رہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تیرے گناہ اتنے ہو جائیں زمین سے لے کے آسمان تک کا فاصلہ بھر جائے، کتنے گناہ ہو جائیں مایوس نہیں ہوتے اللہ کی رحمت سے۔ ابھی میرے سے پہلے مفتی صاحب فدان بیان آپ کو بیان کر رہے تھے نا کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جائے۔ کیسے داخل ہونا ہے؟ جیسے سکہ ویسے نہیں، جیسے رنگ ہے، تاکہ کوئی نکالنا بھی چاہے تو۔ اب حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ یہ ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں جو مایوس ہے، یار پتہ نہیں میرا کی بنے گا، پتہ نہیں انہوں نے معاف کرنا ہے کہ نہیں کرنا، پتہ نہیں یار میری اتنی زندگی بیکار ہے، نہ میں نماز پڑھنا نہ میں روزہ رکھنا، پتہ نہیں یار میں تے بڑا ہی گناہ گار ہوں۔ مایوسی نہیں، حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ دو باتیں شروع میں یاد رکھنی ہیں، پھر بات لے کے چلتی ہیں۔ پہلے حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیرے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں کسی بندے کی زمین سے لے کے آسمان تک کا فاصلہ گناہوں سے بھر جائے۔ کتنا فاصلہ گناہوں سے بھر جائے۔ میرے نبی لجپال آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رب فرماتا ہے تو پھر میرے پاس آ جا، میری رحمت پہ امید رکھتا ہوا، تو کہہ دے اللہ تو انہوں معاف کر دے، اللہ میں نہیں اندر کروں، تو مجھے معاف کر دے۔ میرے نبی لجپال فرماتے ہیں کائنات کا مالک اپنی رحمت کے دروازے وسیع کرتے ہوئے آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ امید لے کے بیٹھنا ہے کہ آج میں نے بخشش کروا کے جانا ہے، ارادہ لے کے بیٹھنا ہے کہ آج میں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے جانا ہے، یہ نیت لے کے بیٹھنا ہے کہ آج میں نے خالی نہیں جانا۔ ایک بات۔ دوسری بات یقیناً آپ دنیا دور دور سے آئے ہیں، قریب سے آئے ہیں، سردی میں آئے ہیں، بہت سارا مطلب سفر طے کر کے آئے ہیں، یہ باتیں آپ کی اپنی جگہ پر، لیکن یار ایک بات آپ کو بتاؤں، آپ یہ کالونی والوں کو تو دیکھو نا، اپنے ان کے مہمان آنے ہوں گے، ان کے گھریلو مسائل ہوں گے، کوئی بیمار ہوگا، کوئی بچہ پڑھنے والا ہوگا، کوئی اس مزاج کا ہوگا، کوئی نئی مزاج کا ہوگا، یار ان کی شرافت اور ان کی طرفداری اور ان کے تعاون کو بھی داد دینی چاہیے۔ آپ آج نے ایک بات کرنی، جب اپنے لیے دعا مانگے نا تو خصوصی طور پہ اس کالونی کے لیے ضرور دعا مانگے۔ دیکھیں نا کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات۔ دیکھیں نا آج چھٹی کا دن ہے، صبح ان کے مہمان آنے ہوں گے، اپنے گھر میں کوئی فنکشن ہوں گے، کوئی بیمار ہوگا، اپنے خیالات ہیں نا ہر کسی کے، اپنے نظریات ہیں ہر کسی کے، لیکن کتنی بڑی بات ہے۔ خدا کی قسم اگر یہ والا سسٹم پورے پاکستان میں ہو جائے، سنیو آپ کو بھی تھوڑا دل بڑا کرنا چاہیے، آپ کو بھی تھوڑا دل بڑا کر لینا چاہیے نا۔ کوئی دوسرے مسلک کا بھی ہوگا نا، اس نے اعتراض نہیں کیا، اس نے کہا یار آ جاؤ، آپ کو بھی دل بڑا کر لینا چاہیے یار۔ آپ کو بھی کبھی ایسا اگر کوئی اور اپنا پروگرام کر رہے ہیں تو تھوڑا دل بڑا کر رہے ہیں، اگر وہ کرتے ہیں تو آپ کو بھی تو کرنا چاہیے نا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کو کہ یار آپ کسی کے مسلک میں چلے جاؤ، بالکل ہم تو عقیدے اپنے کی بات کرتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں ان کی زندہ دلی، ان لوگوں کی زندہ دلی، ان لوگوں کی مہربانی۔ اب یقین جانے میں اسٹیج پہ جب سے بیٹھا میرے دل سے ان لوگوں کے لیے دعائیں نکل رہی ہیں، پوری کالونی کے لیے، بڑی بات ہے۔ اس دور حاضر میں ایسی بھی کالونیاں موجود ہیں یا ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ یہاں تو صورتحال ایسی ہے کہ صبح کے ٹائم صفائی کرتے وقت اپنے گھر کے سامنے سے صفائی گند اٹھا کے تو پڑوسی کے دار اپنے دروازے کے سامنے کر دیتے ہیں۔ یہ بھی تو لوگ ہیں نا، یہ بھی معاشرہ ہے۔ تو آپ لوگوں نے جب دعا کرنی ہے نا تو ان کے لیے ضرور دعا کرنی ہے۔ کن کے لیے بنا؟ اس کالونی والوں کے لیے، اور خصوصی طور پر یہ جو لائن ہے پوری جو ڈسپل کے پوری کالونی ہے ڈسٹرب ہوئی ہوگی نا، سب کے ٹریفک کا نظام سارا سسٹم ڈسٹرب ہوا ہوگا، تو ان خصوصی طور پہ اس لائن کے لیے جو جہاں پہ یہ لوگ ہیں
اس کی انتظامیہ جو بھی ہوگی مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے، جو بھی یہاں کی سوسائٹی ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ان کو اجر عطا فرمائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عطا فرمائے۔ تو میں نے جہاں سے گفتگو شروع کی ہے نا، وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ میرے سے پہلے مفتی صاحب آپ کو بیان کر رہے تھے کہ دین میں پورے کے پورے، پھر بولو کیا ہو جاؤ؟ ہم کیا کہتے ہیں بھائی دین اور دنیا لے کے چلنا چاہیے، بلا شک و شبہ دین اور دنیا لے کے چلنا چاہیے۔ میرے اور آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا دنیا لے کے نہیں چلتے؟ کاروبار نہیں، انٹرنیشنل کاروبار کیے، شادی نہیں خالی کی، شادیاں کی، خالی جنگ نہیں کی، جنگیں کی، سفر چھوٹا طے نہیں کیا، انٹرنیشنل سفر کیے۔ میرے اور آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سمجھایا کہ دین ہے کیا۔ پتہ ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا جس کا پڑوسی، سنو ذرا توجہ سے سنو، جس چیز کی ہمارے معاشرے کو ضرورت ہے، بلا شک و شبہ سارے کے سارے دین کی ضرورت ہے، بنیادی باتیں جو غلط ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں، فرمایا جس کا پڑوسی اس کی شر سے محفوظ نہیں، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ روز عمرہ کرے، ہر سال حج کرے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، اگر تیرا پڑوسی، تیرا ہمسایہ، تیرے ساتھ رہنے والا اگر تیری شر سے محفوظ نہیں تو جنت میں نہیں جائے گا۔ اگلی بات کیا فرمائی؟ فرمایا جو رشتہ داری توڑے، کتنی چھوٹی سی بات ہے، کیا فرمایا؟ جو رشتہ داری توڑے۔ یہاں کیا کہتے ہیں؟ بہن کو کہہ دیتے ہیں تو میرے جنازے پہ نہیں آنا، میرے مرنے پر تو نے نہیں آنا، بھائی کو کہا جاتا ہے تو نے میرے جنازے پر نہیں آنا، مرنے سے پہلے وصیت کرتے ہیں کہ اس کو میرے جنازے پر نہیں بلانا۔ پتہ ہے میرے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو رشتہ داری توڑے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ روز عمرہ کرے، ہر سال حج کرے، روزے رکھے، عبادت کرے، جو رشتہ داری توڑے۔ یہاں ایک بات میں وضاحت کر دوں، کسی بہن نے اپنے بھائی کے گھر میں رشتہ نہیں کیا، بیٹی کا یا بیٹے کا، تو اس کو رشتہ داری توڑنا نہیں کہتے۔ کسی بھائی نے اپنے بھائی کے گھر میں اپنے بیٹے بیٹی کا رشتہ نہیں کیا تو اس کو رشتہ داری توڑنے نہیں کہتے۔ شریعت مطہرہ نے آپ کو اس پہ پابند نہیں کیا، آپ کی مرضی ہے، جہاں جی چاہو رشتہ کرو، جہاں جی چاہو نہ کرو، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ بہن بھائیوں کو ترجیح دے لو، آپ کی مرضی ہے، نہیں کرنا چاہ رہے، لیکن لا تعلقی رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے لا تعلقی، خصوصی طور پہ نوجوانوں سے میں گزارش کرنا چاہوں گا، جو کچھ بھی فتنہ پھیلا رہی ہے ہمارے گھر میں، پھپھو پھیلا رہی ہے، حالانکہ وہ بیچاری پتہ نہیں کتنی دعائیں کرتی ہوگی، خالہ پھیلا رہی ہے، چچا پھیلا رہا ہے، تایا پھیلا رہا ہے، ایسے خام خام ہیں، ایک دوسرے کے اختلافات، ایک دوسرے کے بارے میں غلط باتیں، بڑوں کے بارے میں۔ میرے اور آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو رشتہ داری توڑے، یہ کسی مسلک کی بات نہیں ہے، مذہب اسلام کی بات ہے، بنیادی باتوں میں بات ہے، اس چیز کی ہمارے معاشرے میں ضرورت ہے۔ پتہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا قرب قیامت کی نشانیاں، قیامت کے قریب کی نشانیاں، فرمایا قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ بیٹا اپنی ماں کی بات کو پیچھے کرے گا اور بیوی کی بات کو آگے کرے گا، یعنی ماں کی بات نہیں مانے گا، ماں باپ کی بات کو نہیں مانے گا، کہے گا میری بیوی نے جو کہا وہ ٹھیک کہا، بیوی کے حقوق ہیں اس کو پورے دینے چاہیے، لیکن ماں باپ کے حقوق کاٹ کے بیوی کو دینا یہ سمجھداری نہیں ہے۔ بیوی ماں باپ کو چھوڑ کے آئی ہے، بہن بھائیوں کو چھوڑ کے آئی ہے، اس کے حقوق ہیں، اس کو اس کے پورا حق دینا چاہیے۔ یہاں ایک اور حدیث پاک سننے ذرا، پہلے میں یہ حدیث پاک سنا دی ہے نا آپ کو، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قرب قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ اولاد، بیٹا اپنی بیوی کی بات کو آگے رکھے گا اور ماں باپ کی بات کو پیچھے کرے گا۔ اب وہاں پر بیوی کے حق کا بات بھی سن لیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ میں بہترین شخص وہ ہے، اس کا مفہوم سنا رہا ہوں،
بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ، بہترین مرد وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے۔ صحابہ کرام موجود ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو پیسہ لے کے آتے ہیں، کما کے لاتے ہیں، کہاں خرچ کریں زیادہ ثواب ہوگا؟ کہاں خرچ کریں زیادہ اجر ملے گا؟ جو میں باتیں سنا رہا ہوں نا، یہ ریکارڈ میں بھی ہیں، آپ جا کے اپنے علاقے کے علماء سے پوچھ لینا۔ میں کسی مسلک کو نہیں چھیڑ رہا، نہیں، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، جس چیز کی ضرورت ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن یہاں پر آپ بیٹھے ہیں سردی میں، ہیٹر کی ضرورت تھی، ہیٹر لگانا چاہیے تھا نا، یہاں پر پنکھے نہیں لگانے چاہیے تھے۔ پنکھے بھی ضرورت ہے، لیکن وقت کی ضرورت ہے جب گرمی ہو، ہیٹر کی ضرورت ہے جب سردی ہو۔ میرے بھائیوں، جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر، جہاں ہمارے گھروں میں جھگڑے، نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد گرامی سنو ذرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا فرمایا؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو پیسہ کما کے لاتے ہیں کہاں خرچ کریں تو زیادہ ثواب ہوگا؟ پتہ میرے نبی لاجپت علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا تو پیسہ جو لے کے آئے اپنے بیوی بچوں میں بیٹھ کے کھا، پھر تجھے ثواب زیادہ ملے گا۔ یہ نہیں کہا کہ بیوی بچوں کو دے دے، فرمایا ان کے ساتھ بیٹھ کے کھا۔ آج بیوی کا حق کسی اور کو کھلایا جاتا ہے، اب بیوی بچوں کا حق کسی اور کو کھلایا جاتا ہے۔ اس بات کو میں نے بڑی دفعہ کوٹ کیا ہے، یہ بات میں آپ کو دوبارہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، سنو ذرا توجہ سے۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک ساتھی تھے ہمارے پاس آتے تھے ادھر، ان کا انتقال ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد ان کی بیٹی آ کے کیا کہتے ہیں کہ پیر صاحب مہربانی کر کے مجھے اپنے گھر میں نوکرانی رکھ لیں، برتن دھونے والی، کپڑے دھونے والی پیر صاحب رکھ لیں، کیونکہ ہمارے گھر کا نظام چلتا نہیں ہے۔ یہ میں ان کو کہنے لگا، جو اپنے بچوں کی کمائیاں کسی غیر کو کھلاتے ہیں، توجہ سے سننے نہیں ہے، اپنی بیوی کا حق کسی اور کو کھلاتے ہیں، اپنے بچوں کی کمائیاں کسی اور کو کھلاتے ہیں، اپنے ماں باپ کا حق، اپنے بہن بھائیوں کا حق کسی اور کو کھلاتے ہیں، ان کے لیے میں توجہ طلب بات ہے یہ کہنے کہ پیر صاحب ہمیں اپنے گھر میں نوکر رکھ لینا ہے۔ میرا بیٹا، کبھی بیٹیاں بھی نوکر ہوتی ہیں؟ بیٹیاں تو نہیں نوکر ہوتی، بیٹیاں تو بیٹیاں ہوتی ہیں۔ آپ تو یہاں پہ پڑھتی ہو، یہاں پہ آپ ماشاءاللہ بچپن سے آپ پڑھی ہوگی، جوان ہوگی ہو، تو آپ کے والد کا تو بڑا اچھا شکل تھا۔ اس نے کہا پیر صاحب بات یہ ہے، تھا وہ میرا باپ، لیکن ساری کی ساری پراپرٹی کسی غیر عورت کے نام کر گیا ہے۔ میری ماں بھی اور ہم بھی دھکے کھاتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں کام کرتے ہیں اور اپنا وقت گزارتے ہیں، تو میں کبھی کبھی سوچتی ہوں اللہ کی بارگاہ میں اپنے باپ کی بخشش کی دعا کروں کہ نہ کروں۔ جو لوگ اپنے بچوں کی کمائی کسی اور کو کھلاتے ہیں، ان کے بچوں کا پھر یہ حال ہو جاتا ہے۔ اپنی بیوی کا حق جب کسی اور کو کھلاتے ہیں، پھر ان کے بچوں کا یہ حال ہوتا ہے۔ یہ کسی مسلک کی بات نہیں کر رہا میں، حلال کمائی کما کے پھر حرام راستے میں پھینکنا۔ پتہ ہے میرے نبی لاجپت علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا بیٹیاں پیار دینے والی ہوتی ہیں اور پیار لینے والی ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ سارا دن آپ کام کرتے ہیں، تھکے آتے ہیں، شاید آپ کو اس چیز کا علم نہیں ہے، آپ تو تھکے ہوئے ضرور آتے ہیں، لیکن یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ بیوی بھی سارا دن جو آپ کا انتظار کرتی کہ میرا شوہر آئے گا تو اس کے ساتھ بیٹھوں گی، بچے بھی آپ کا انتظار کرتے ہیں، یاد رکھو اس بات کو۔ اور جو شخص اپنی حلال کمائی کو حرام راستے پر پھینکتا ہے، یہ بات میرے پلے باندھ کے چلے جاؤ کہ قبر میں اندر نبی علیہ السلام، نبی پاک علیہ السلام اس کی شفاعت نہیں فرمائیں گے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے گھروں کی باتیں ہیں۔ اسی سے ملتی جلتی ایک اور بات ہے بہنوں بیٹیوں کے لیے بھی، یہاں تو یار عشق مصطفیٰ کی باتیں ہونی چاہیے تھی، محبت رسول کی باتیں ہونی چاہیے تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک کی توحید کی باتیں ہونی چاہیے تھی۔ میں نے تو گھریلو باتیں شروع کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں،
جس بندے نے اپنی بیوی کا حق نہیں دیا اس کو کیا دین کی سمجھ آئی؟ جس نے اپنے بچوں کا حق کسی اور کو کھلا دیا کیا دین کی سمجھ آئی اس کو؟ 40 سال گزر گئے ہیں، مست ہے 15 سال میں شادی تو نہیں ہوئی نا، جوانی میں شادی ہوئی نا، بچے ہو گئے ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ ابھی اس کی عمر 16 سال ہے، مست ہے شادی ہوئی، بچے ہو گئے، بچے جوان ہو رہے ہیں، بچیاں جوان ہو رہی ہیں۔ سوچنے والی بات ہے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک اور بات بھی ہے، گھروں میں جھگڑے کیا ہیں؟ بیٹی بیمار ہو جائے تو ماں کی جان کو بن جاتی ہے، ایسا ہی ہے؟ بیٹی بیمار ہو جائے تو ماں کو نیند نہیں آتی، اگر بہو بیمار ہو جائے تو بہو بہانے کرتی ہے۔ نہیں، یہ دوگلی پالیسی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے، وہ بھی کسی کی رشتہ دار ہے، جس کو ہم لے کے آئے نا اپنے گھر میں، بیٹی ہے بیٹی۔ ہم زبان سے کیا کہتے ہیں؟ تیاں سب دیاں برابر ہوندیاں نے، الفاظ کی ادائیگی تک ہم کہتے ہیں تیاں برابر نے، لیکن حقیقت میں ہمارے قول اور فعل میں فرق ہے۔ اپنی بیٹی کو کسی اور پلڑے میں بٹھانا ہے اور اپنی بہو کو کسی اور پلڑے میں بٹھانا ہے۔ میں اس کی وضاحت بھی کر دیتا ہوں۔ بیٹی اپنے شوہر کے ساتھ خوشی خوشی اپنے گھر میں داخل ہو، بیٹی اپنے شوہر کے ساتھ خوشی خوشی گھر میں داخل ہو، ماں بھی خوش ہو جاتی ہے، باپ بھی خوش ہو جاتا ہے۔ واہ جی واہ، اللہ کا بڑا کرم ہے، میری بیٹی بڑی خوش ہے۔ بیٹی خوشی سے داخل ہو تو بیٹی خوش نصیب ہے۔ بہو اگر اپنے بیٹے کے ساتھ خوشی خوشی داخل ہو جائے تے بہو نے تریز پا دیتے نے منڈے نو، اے منڈا ان تھلے لگ گیا ہے۔ تو میری بہنوں، میری بیٹیوں، اللہ پیدا کرنے والے کی قسم ہے، اللہ بڑا انصاف پسند ہے، اللہ بڑا انصاف کرنے والا ہے۔ اگر تو کسی بھی بیٹی کو تو تکلیف دیتی ہے تو کائنات کا مالک تیری بیٹی کو سکھ نہیں دے گا۔ اسی طرح میرے نبی لجپال علیہ السلام نے، پتا میں یہ ایسی باتیں کروں جو روزمرہ کی باتیں ہماری، پتا میرے نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو قسمیں کھا کے اپنا سودا بیچے اس کے سودے میں برکت ہی نہیں رہتی۔ میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے میرا پڑوسی اگر کوئی بیمار ہو گیا تو آپ گاڑی نکال کے ساتھ چلے جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رشتہ داروں میں، عزیز و اقربا میں، بہن بھائیوں میں آج ہم زکاتیں بانٹتے ہیں، زکات بانٹتے ہیں، بانٹنی چاہیے۔ اتنی بڑی بڑی محفلیں کرتے ہیں، کرنی چاہیے، کوئی منع نہیں کر رہا میں، لیکن خیال کرنا چاہیے۔ ہم سنی لوگ ہیں، کون ہیں؟ پھر بولیں، سنی لوگ ہیں، یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، پر یا رسول اللہ کے نعرے لگانے چاہیے۔ میں اس بات پہ کبھی بھی اعتراض نہیں کروں گا، اللہ میری زندگی میں دن نہ لائے کہ کوئی اس بات پر اعتراض کرے۔ سنیوں میں کہتا ہوں یار یہ نعرے ضرور لگاؤ، لیکن کبھی جو میرے نبی لجپال علیہ السلام نے کام کیا ہے نا یار، وہ بھی کام کر کے دکھاؤ یار، وہ بھی کام کیا کرو۔ بلال ہے نا، سنو میرے نبی لجپال کیا کرتے ہیں۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کر رہے ہیں پتہ ہے؟ چکی چلانے کے لیے رکھا ہوا تھا بلال کو، سردی کی رات، اور جنہوں نے رکھا ہوا تھا نا، جو مالک تھا اس وقت کا نا، رکھا ہوا تھا نا، تو کیا کیا؟ سردی کی رات اور بخار سردی سے چڑھ گیا بخار، اس نے کیا کیا؟ اس نے کمبل رضائی اس وقت کی گیلی کر کے اوپر دے دی، میں چلا چکی تھی، بخار تیز ہوا، کریم آقا لجپال علیہ السلام آئے، کہنے گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گالے کی کرنے والی، مطلب اپنے سارے خیالات کا اظہار کر دیا، تکلیف ہوئی۔ آج کے دور کا کوئی پیر، آج کے دور کا کوئی مولوی، آج کے دور کا کوئی کاروباری بندہ، آج کے دور کا کوئی بندہ یہ کر کے تو دکھائے ذرا، اور کیا تکلیف میں ہے، اذیت میں ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو جا یار۔ عرض کی یا رسول اللہ میں چلا جاؤں گا تو میرا مالک مجھے چھوڑے گا نہیں۔ اس نے کہا اتنا کام تمہیں کرنا ہے، آج کے دور کے مطابق اتنی پروڈکشن تمہیں دینی ہے کہ یا رسول اللہ وہ مجھے چھوڑے گا نہیں، مجھے مارے گا۔ یا رسول اللہ یہ کام سارا کون کرے گا؟ آپ میرے نبی کی شان دے، یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والے خدا کے واسطے کبھی اس طرح بھی اپنا دھیان کر لے، خدا کے واسطے کبھی اس طرح بھی اپنا دھیان کر لے۔ میرے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا بلال تو جا۔ عرض کی یا رسول اللہ مجھے چھوڑے گا نہیں۔ فرمایا تو بلال جا اور تیری جگہ چچی محمد مصطفیٰ چلائے گا۔
मैं तेरी जगह चक्के चलाऊंगा, चला के दिखाई, बातों की हद तक नहीं, अमल करके दिखाया। आज कोई इस दौर का मौलवी, कोई पीर, कोई कारोबारी बंदा, उसके मुलाजिम के घर में कोई बीमार हो जाए, वो जागता जरूर है लेकिन गंदी निगाह उसकी बेटी पर भी रखता है। खुदा का खौफ खा यार, तेरे घर में बेटी नहीं है, किसी का भला कर देता है लेकिन साथ उसकी बेटी पे गंदी निगाह भी रखता है, उसकी बीवी पे गंदी निगाह भी रखता है। सुनिए, इसे आंखों का जिना कहा जाता है। सब तो ऐसा नहीं करते अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल व करम से सब ऐसा नहीं करते मेरे भाइयों। मैं ये कहना चाहूंगा, खुदारा अपने रिश्तेदारों को, पता है शरई हुक्म क्या है? हुक्म ये है कि जब तूने सदका और खैरात करना है, तूने अल्लाह की राह में बांटना है, जो तेरी कफालत में पलने वाले, तेरे पास काम करने वाले, तेरी नौकरी करने वाले, उनका हक है। तेरे बहन भाइयों में जो हैं उनका हक है। तेरे करीब रहने वाले, पहले उनका हक है। दूर दूर जाकर हम बांट बांट के थक गए। आज पाकिस्तान के अंदर सर्दी का मौसम है ना, दिसंबर में, आज 31 दिसंबर है ना, साल का आखिरी दिन है। अंग्रेजी साल है ना, उसके हिसाब से आज आखिरी दिन है। कल इंग्लिश के हिसाब से नया साल शुरू होना है। करोड़ों रुपए नहीं, अरबों रुपए का जिना और शराब, ये बुरा काम हो रहा है। अरबों रुपए का नुकसान होता है, करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। कोई एतराज नहीं करता, अगर एतराज करता है तो मिलाद मुस्तफा पे करता है। कुछ तो अकल से काम ले लिया। मेरे भाइयों, आपसे मैं कहना चाहूंगा, खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते, इस सर्दी का मौसम है, जाओ अपने बिस्तर में, अपने घर से एक अच्छा बिस्तर ले लो यार। अपनी गाड़ी में, अपनी मोटरसाइकिल पे एक जर्सी स्वेटर रख के भाई किसी गरीब को दे दो। ये बात पल्ले बांध लो, ये अपने पल्ले बांध के जाओ, जिसका तुम भला कर दोगे। खुदा की कसम, कल रोज़े क़यामत वो तेरे हक में गवाही देगा। अल्लाह, मुझे सर्दी लगती थी, इसने सर्दी की रात में मेरे ऊपर रज़ाई ओढ़ी, मुझे कंबल दिया, मुझे जर्सी दी, मुझे टोपी दी, मुझे स्वेटर दिया, मुझे मफलर दिया, मुझे शूज दिए, मुझे जराबें दी। जो भी तू देगा, कायनात का मालिक जब क़यामत वाले दिन हिसाब करेगा, तेरे हिसाब में लिखा जाएगा तूने किसी गरीब के साथ ये भला किया। आज हम लोग ना अकीदे के इतने पक्के हैं, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। एक राई के दाने के बराबर भी मैं उसमें कोई गुंजाइश नहीं निकाल रहा, लेकिन जितने अकीदे के पक्के हैं ना, इतने हमें किरदार का भी पक्का होना चाहिए। हमें किरदार का भी पक्का होना चाहिए। अभी देखे ना, मिसाल के तौर पर, मिसाल दे रहा हूं, फिर मैं एलानिया तौर पर कह रहा हूं, मिसाल दे रहा हूं, मिसाल दे रहा हूं। मैं किसी देवबंद के हक में बात कर दूं, किसी अहले हदीस के हक में कोई बात करूं, कोई बात नहीं, आखिर उनमें बहुत अच्छी बातें हैं, ऐसा तो नहीं कि नहीं है, तो मैं बात करूं तो अभी कहेंगे हुई पीर साहब उन्होंने हक से बोल पे, पीर साहब उनके साथ चले गए, इन्होंने अपने मसलक के साथ गद्दारी कर दी। मसलक का तो इतना पक्का है, जरा सी बात हो तेरे कान खड़े हो जाते हैं। पक्का होना चाहिए। काश कि तू किरदार का भी इतना पक्का होता कि मैं आंखों का जिना नहीं करना, मैंने कानों का जिना नहीं करना। पर्दे में सुनने वाली बहन और बेटी, काश तू ये ना सोचती कि कोई बात नहीं, मेरा तो बेटा घर में नहीं है, कोई बात नहीं, मेरा तो शोहर घर में नहीं है, कोई बात नहीं, मुझे कौन सा कोई देख रहा है। अल्लाह पैदा करने वाले की कसम है, कायनात का रब जिसने तेरा नसीब बनाना है, वो तुझे देखता है, वो तेरे हर काम पर कादिर है, वो तुझे सजा भी दे सकता है, तेरे नसीब को बदनसीबी में बदलने में कादिर है, और तेरी बदनसीबी को तेरे नसीब में बदलने पे कादिर है। मेरे भाइयों, जरूरत है हमें किस बात की? पता है किस बात की जरूरत है? हमें अपने अपने किरदार को, मैं आपको इस बात की जमानत देता हूँ, गारंटी देता हूँ, आप सारे लोग मेरे से अच्छे हो, मेरे से नेक हो, मेरे से परहेजगार हो, मेरे से ज्यादा अच्छा इल्म रखने वाले हो। मैं यार इस बात का कभी भी किसी पे ब्लेम नहीं लगा रहा, नहीं, गुजारिश कर रहा हूँ हाथ बांध के, यार हम कैसे मुसलमान हैं, कैसे हम मुसलमान हैं, जरा मुसलमानियत पे जरा तवज्जो देनी है। हम कैसे मुसलमान हैं कि रमजान में रोजा रखा और लुकमा एक खा लिया या पानी का एक घूंट भी पी लिया, फौरन मुफ्ती साहब के पास जाते हैं, मुफ्ती साहब आपकी मेहरबानी, मेरा रोजा तो नहीं टूट गया? मुफ्ती साहब मस्त है, जो इल्म की बात है वो बताएंगे, नहीं टूट गया।
جو بھی وہ ان کو علم میں بات ہوگی وہ سمجھائیں گے کہ اگر تو نے یہ کیا ہے تو یہ ہوا. جو بھی صاحب علم بندہ ہوگا اس کو سمجھائے گا. ذرا سا منہ میں پانی چلا جائے روزے میں, ہم فتویٰ لینے چلے جاتے ہیں تو کروڑوں روپے کا اپنی بہنوں کا حق کھا کے بیٹھے, ہمیں کبھی فتویٰ یاد ہی نہیں آئے. وہاں ہم کہہ دیتے ہیں ابا نے شادی کرنی تھی نا, میری ماں ابا میرے ابے نے شادی کر دی, تمہارا حق ادا کر دیا. خدا کی قسم جو کائنات کے مالک نے قانون بنایا ہے, جو قانون شکنی کرے گا گناہگار وہ ہوگا. کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو, جو اللہ کے قانون کو توڑے گا وہ گناہگار ہوگا. ہم روزہ تو فوراً خیر کرتے ہیں, کرنا بھی چاہیے, لیکن خدا کے واسطے وہ کسی کی بہن کا حق نہیں دیا. ہم کہتے کیا ہے, نہیں ہمارے نا خاندان میں نا رواج نہیں ہے, ہمارے خاندان میں یہ رواج ہے کہ بہنیں معاف کر دیتی ہیں. تو بہنوں نے اپنے بچوں کے سکول کی فیسیں دینی ہوتی ہیں, بہنوں نے اپنے گھر کے بجلی کے بل دینے ہوتے ہیں, بہنیں بیچاری کرائے پر دھکے کھاتی ہیں, بہنیں بیچاریاں اپنا حق لینے کے لیے شرم کے مارے بولتی نہیں ہے. میرے بھائیوں, والدین سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا, خدا کی قسم, اللہ پیدا کرنے والے کی قسم ہے, اگر حقدار کو حق نہ دیا قیامت والے دن پوچھ ہوگی. چاہے کوئی عالم ہے, چاہے کوئی مفتی ہے, چاہے کوئی پیر ہے, چاہے کوئی صوفی ہے, چاہے عوام الناس میں کوئی بندہ ہے, جس نے کسی کا حق مارا اس کو اس کے حق کا حساب دینا ہوگا. یہ معاشرے کی باتیں ہیں, یہ روزمرہ کی باتیں ہیں. بہن کیا کہہ رہی ہے, بیٹی کیا کہتی ہے, پتہ ہے بیٹی کیا کہتی ہے؟ بیٹی کہتی ہے نہیں اس بات کا میرے ابو کو نہ پتہ چلے, اس بات کا میری امی کو نہ پتہ چلے, چپ کر کے تم ایسا ایسا کام کر لو میری امی ابو کو نہ پتہ چلے. پگلی تجھے کیا ہو گیا, تیری عقل نہیں کام کرتی, تیری عقل نہیں کام کرتی. آپ کیا محسوس کرتے ہیں, باہر جا کے سردی میں دیکھیں تو صحیح ذرا, ریڑیوں پر بیٹھ کے وہ کیلے بیچنے والے, یہ سردیوں میں گھوم کے گرم آنڈے بیچنے والے, یہ سردیوں میں گھوم کر سویٹر جرسیاں بیچنے والے, یہ سردی میں صبح صبح گدھا ریڑی پہ جا کے وہاں سے سبزی لے کے اپنی دکان پہ لے جا کے اور رکھ کے بیچنے والے, کیا ان کے گھر میں بیٹیاں نہیں ہیں؟ ان کی بیٹی جب یہ کہتی ہے میرے باپ کو پتہ نہ چلے کسی بات کا, ابھی کل کی بات ہے, کل کی, میرے پاس ایک آدمی کام کرتا, میرے پاس آ گیا, میں کہا آیا نہیں 2 دن, میں نے اپنے ذرا تھوڑا غصے سے پوچھا یار تم شرم نہیں آتی تو پھر چھٹی کر لی. اس نے نا رو پڑا, میں کہا کیا ہوا, کہ پیر صاحب کل بھی میری تھی میرے کار واپس نہیں آیا, میں سارا دن مزدوری کر رہا, میری بیٹی کرو خالہ دے گھر گئی ہے تو خالہ دے گھر پہنچی نہیں. پیر صاحب میں کل دا سوچ پہ گیا کہ میری کمائی تے ساری حلال ہے, اس طرح کیوں ہے؟ میری بیٹی شاید تجھے پتہ ہی نہیں ہے تیرا باپ تیرے لیے کیا کرتا ہے. پردے میں سننے والی بہن بیٹی, تجھے پتہ ہی نہیں ہے خدا کی قسم تیرا شوہر کتنے بندوں کی گالیاں سن کے تیرا پیٹ پالتا ہے, تجھے شاید علم ہی نہیں ہے تیرا باپ کتنے لوگوں کی گالیاں سن کے تیری ساری ضروریات کو پورا کرتا ہے, شاید تجھے اس بات کا کبھی خیال ہی نہیں آیا. نوجوانوں میں آپ کو ٹھیک کہہ رہا ہوں, اللہ کی قسم تمہیں پتہ ہی نہیں ہے, تیرے باپ نے آج جا کے چیک کر لینا, اپنے باپ کی سویٹر جرسی چیک کر لینا, اپنے باپ کے جوتے چیک کر لینا, اور اپنے جوتے چیک کر لینا, اپنی ماں کی جوتیاں چیک کر لینا, اور بہنوں بیٹیوں اپنی جوتیاں چیک کر لینا, اپنی ماں کی جرسی سویٹر چیک کر لینا کتنے سال پرانی ہوگی اور تیری سویٹر جرسی کیسی ہے. میری بہنوں بیٹیوں جو شادی شدہ ہے, خدا کی قسم چیک کر لینا تیرا شوہر کتنی مزدوری کر کے, کس طرح مشقت کر کے, چاہے وہ کاروباری بھی ہے, اس کے پاس وسیع پیسہ ہے, پھر بھی ٹکا ٹکا بچا کے کہتا ہے میری بیوی کی ضرورت پوری ہو جائے, میری بہن کی ضرورت پوری ہو جائے, میری بیٹے کی ضرورت پوری ہو جائے. شاید تجھے علم بھی نہیں ہے کہ کتنی اذیت برداشت کر کے سردی میں گرمی میں لوگوں کی باتیں سن کے اس کے باوجود تیری ضروریات کو پورا کرتا ہے, اور تو پردے میں سننے والی بہن اور بیٹی تو یہ کہہ دیتی ہے میرے باپ کو نہ پتا چلے, میری ماں کو نہ پتا چلے. ایک بات کو اپنے ذہن میں رکھ لو,
اگر میری بات پہ یقین نہ ہے نا تو جا کے چیک کر لینا، خدا کی قسم بہت سارے باپ اپنی اولاد کے دکھ سے موت کو اپنے گلے لگا لیتے ہیں، بہت ساری مائیں اولاد کے دکھ سے اب موت کو گلے لگا لیتی ہیں، بہت ساری مائیں ایسی ہوتی ہیں، بیٹی نے حرکت ایسی کی کہ ماں سے برداشت نہیں ہوئی، فالج ہو گیا، دماغ پھٹ گیا، دماغ کی نس پھٹ گئی، ایسا معاملہ ہوا کہ برداشت نہ ہو۔ نوجوانوں شاید تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے، میں نوجوانوں سے گزارش کرنا چاہوں گا، تو یہ کہتا ہے نا میرے ابا کو پتہ نہ چلے، میرے والد کو کیا پتہ ہے، میرا باپ یہ کہتا ہے، میرے باپ کو تجھے کیا پتہ پگلے، تجھے کیا سمجھ، شاید تجھے اس بات کی سمجھ نہیں ہے، تو نے باپ کو کہہ دیا بیٹے نے، کس نے؟ بیٹے نے یا بیٹی نے کہہ دیا کہ ابو میرے نا سر میں درد ہو رہی ہے، مجھے نیند نہیں آ رہی، تو سو جائے گا لیکن باپ کو اور ماں کو سر درد لگ جائے گی، وہ ساری رات سوئے گا نہیں۔ میں آپ کو میں جس طرح بات کہنا چاہ رہا ہوں، میں نے آپ کو پہلے بیٹھتے کیا کہا، یار آپ نے کام کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی کہ اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ میرے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، تیرے گناہ اتنے بڑھ جائیں کہ زمین سے لے کے آسمان تک کا فاصلہ بھر جائے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر، کائنات کا مالک تیرے گناہ معاف کر دے گا۔ لیکن اگر تو نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے، اگر ماں سے دھوکہ کیا ہے، اگر باپ سے دھوکہ کیا ہے، تو تیرا رب بھی تیرے سے راضی نہیں ہوگا۔ کبھی اسے پوچھ کے دیکھنا ذرا، کبھی اسے پوچھ کے دیکھ جس کا باپ زندہ نہیں ہے، اسے پوچھ کے دیکھ کہتا ہے کاش میرا باپ ہوتا، اسے پوچھ کے دیکھ جس کی ماں زندہ نہیں ہے، پھر تجھے سمجھ آئے گی بات کیا ہے۔ میں نے یہ باتیں کیوں گوش گزار کی ہیں؟ صرف اس لیے میں نے آپ سے باتیں گوش گزار کری، یہ روزمرہ کی باتیں ہیں، روزانہ ہمارے گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، موبائل کے استعمال پر روزانہ جھگڑے ہوتے ہیں ہمارے گھروں میں۔ پتہ ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا قیامت کے قریب کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ شراب کا نام بدل کر کسی اور نام سے اس کو پیئیں گے اور ناچنے والی عورتوں سے گانے سنیں گے۔ شراب کا نام بدل کر اسے استعمال کریں گے، ناچنے والی عورتوں سے گانے سنیں گے۔ اس حدیث پاک کے پہلے والے الفاظ یہ ہیں جو میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ آج کیا صورتحال ہے، شراب کو برائی نہیں جانا جاتا ہے۔ اب میں تجھے دوسری حدیث پاک سناؤں، پتہ ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جو شراب کا عادی ہے، اللہ توجہ سے سننا ہے، فرمایا جو شراب کا عادی ہے وہ ایسے ہے جیسے بتوں کا پجاری، شرک کرنے والا، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا۔ ہمارا جو شراب کا عادی ہے ایسے جیسے بتوں کا پجاری۔ آج 31 دسمبر ہے نا، آج پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے پتہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ نام کا پاکستان ہے ہمارا۔ آپ تو خدا کی قسم خوش نصیب ہیں، میں آپ کو ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ آج بیٹھ کے آپ اللہ اس کے رسول کی باتیں سن رہے ہیں۔ 31 دسمبر ہے، شراب، زنا، قرآن اعلان فرماتا ہے زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ بری چیز ہے، یہ برا فعل ہے، بدکاری ہے، یعنی زنا کے قریب قرآن اعلان کرتا ہے کھول کے کہ تم زنا کے قریب نہ جاؤ۔ ادھر صورتحال کیا ہے؟ صورتحال کیا ہے ادھر صورتحال یہ ہے پاکستان کے جتنے بڑے ہوٹل ہیں اس میں آج کیا 2 ماہ سے 3 ماہ سے وہاں پہ بکنگ نہیں مل رہی ہیپی نیو ایئر منانے کے لیے۔ ایک بات کو یاد رکھو، وہ جانا تو سبھی نے ہے نا، آپ دیکھو کتنے خوش نصیب ہو، یہ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے نا زمین پر بیٹھے ہیں، یہ سارے کے سارے ان میں سے چھوٹے سے چھوٹا بندہ، ہلکے سے ہلکا بندہ، ہلکے سے مراد غریب سے غریب بندہ، اس کو زبردستی کہو نا کسی کے گھر کے سامنے تو بیٹھ جا، کبھی بیٹھنا گوارا نہیں کرے گا۔ خدا کی قسم میرے نبی کا عشق ہے، یہ محبت رسول ہے،
کہ ٹھنڈے فرش پر اور زمین پر کسی کے گھر کے سامنے بیٹھ کے عشق مصطفیٰ کی باتیں سنتا ہے، محبت رسول کی باتیں سنتا ہے. یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لے، آج تو زمین پر نہیں، یہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کے اندر بیٹھ کے اپنی حاضری تو لگوا رہا ہے. ہمارا تو عقیدہ ہے، سنی لوگ ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. آج تو قاری صاحب نے سما باندھ دیا، خدا کی قسم. قاری صاحب نے جو نعت پڑھی ہے نا، سما باندھ دیا، روح خوش ہو گئی. آج مفتی صاحب نے جو بیان کیا نا، سما باندھ دیا ہے کہ دین میں پورے کا پورے داخل ہو جاؤ. آج صورتحال کیا ہے؟ میں بہنوں بیٹیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا، خدا کے واسطے اپنے شوہروں کو یہ نہ کہا کرو جتوں مرضی پیسے لے کے آ، بس تو پیسے لے کے آنے نہیں، مجھے نہیں پتا، جہاں سے مرضی لے کے آؤ. اور شوہروں سے بھی کہنا چاہوں گا، یہ بھی نہیں کہتے میں نے تجھے خرچہ دے دیا جہاں سے مرضی پورا کر. نہیں نہیں، یہ دونوں باتیں غلط ہیں. شوہر کو مجبور کرنا کہ جہاں سے مرضی پیسے لے کے آ، کہاں سے لے گا؟ جتنی اس کی استطاعت ہے، جتنا اس کا سورس ہے، اتنے لے کے آئے گا نا. جن کو تو اللہ نے وسیع رزق دیا ہے ان کی بات تو اور ہے، جو ایک لمیٹڈ حد تک کماتے ہیں ان کی بات ہے نا، وہ کہاں سے لے کے آئے گا؟ حرام تو کمائے گا نہیں. اگر حرام لے کے آئے گا پھر نقصان کیا ہوگا؟ نہ تیری اولاد تیری رہے گی اور نہ شوہر تیرا رہے گا. اور شوہروں سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا جو شادی شدہ ہیں کہ بیوی کو پیسے دینے خرچہ اور سے کہنا مسئلہ نہیں خرچہ ہے یہ جتوں مرضی پورا کر. اگر انہیں جتوں مرضی پورا کرنا شروع کرتا تیرے پلے کی بچ گیا، تیرے پاس پھر عزت کہاں چلی گئی تیری؟ اور ذرا آج بتاؤں کہ میرے نبی پاک علیہ السلام اپنی بیوی سے پیار، اپنی بیویوں سے پیار کیسے کرتے تھے پتہ ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے کریم آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں سے. پیالے سے پانی پینا نا، پیالے سے پانی پینا، کہاں سے؟ پیالے سے. اور جہاں سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جس جگہ سے منہ لگا کر پانی پیا کرتی تھی، میرے نبی علیہ السلام اسی جگہ سے منہ لگا کر پانی پیتے تھے. بتایا کہ تو نے اپنے گھر میں زندگی کیسے گزارنی ہے. آج کیا ہوتا ہے؟ نہیں نہیں، تجھے میرے پرسنل معاملے میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے. شادی تیری ہو گئی، بچے تیرے ہو گئے، اسے پوچھو نا کیا معاملہ ہے. حضرت صاحب میری انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہو رہی. وہ بچے تیرے جوان ہو گئے، انڈرسٹینڈنگ کس کو کہتے ہیں؟ بچے سکول جانے لگ گئے، بچے کالج جانے لگ گئے، بچوں کی شادی ہو گئی، ابھی تک تیری انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہو رہی. میرے بھائیوں، اپنے گھروں کے ماحول کو اچھا بناؤ. خدا کی قسم یہ جتنے لوگ آ کے بیٹھے ہیں نا، میں آپ کو ٹھیک کر رہا ہوں، یہ ایسے نہیں آئے. نہیں 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 نہیں، سنو ایک حدیث پاک سنو اور اپنا ایمان تازہ کرو. حدیث پاک سنو اور ایمان تازہ کرو. میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں پتہ ہے؟ میرے نبی لاجپال آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ جس سے پیار کرتا ہے، ہائے ہائے، کون؟ اللہ جس سے پیار کرتا ہے. کون؟ پھر بولو. اگر یہ حدیث پاک نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں. کون پیار کرتا ہے؟ اللہ. اللہ جس سے پیار کرتا ہے اس کی نشانی بتائی. آج ہم پوچھیں نا اللہ جس سے پیار کرتا کون ہے، ہم کہیں گے بڑے بڑے بال رکھے ہوں گے، وہ بڑی بڑی زلفاں ہوں گی، لمبے لمبے بال ہوں گے، وہ جناب بڑا لمبا چوگا پہنا ہوگا، 150 لوگ ادھر ہوں گے، 150 ادھر ہوں گے، اس سے اللہ پیار کرتے ہیں. نہیں نہیں، میرے ایک بات اور یاد رکھو، فقیری یا درویشی یا ولایت یہ لبادے کا نام نہیں ہے، باطن کا نام ہے. باطن کی ولایت ہوتی ہے، لبادے کی ولایت نہیں ہوتی. لباس کا نام ولایت نہیں ہے. اور ذرا میرے اور آپ کے نبی پاک علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اللہ جس سے پیار کرتا ہے کون؟ پھر بولو، بلند آواز سے بولو. اللہ جس سے پیار کرتا ہے اس کی کیا نشانی ہے؟ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. آپ سارے یہاں کس لیے آئے؟ دین کے لیے آئے. بولو یار، پھر بولو. دین کو سمجھنے کے لیے آئے، کسی اور کام کے لیے تو نہیں آئے. یہ کھانے کی روٹی کا معاملہ ہے. یہاں نقل ہے 80% سے 90% لوگ وہ بیٹھے ہیں جو بانٹنے والے ہیں. یہ دعا کرو جڑے 20% رہنے نا بنڈن والے، وہی بنڈن والے بن جانا. اللہ تو بے نیاز ہے، اس کے لیے تو کوئی بڑی بات نہیں. کس لیے ہے؟ دین کے لیے. آؤ میرے نبی علیہ السلام کی حدیث پاک سنو. فرمایا اللہ جس سے پیار کرتا ہے
اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. یہ دین کی سمجھ ہے کہ آپ یہاں کے بیٹھ گئے زمین پر کروڑوں روپے کے گھر چھوڑ کے، لاکھوں روپے کے بیڈ چھوڑ کے، لاکھوں روپے کی گاڑیاں چھوڑ کے، اور زمین پہ آ کے بیٹھ گئے، عشق مصطفیٰ کی بات کر بیٹھ گئے، محبت رسول کی خاطر بیٹھ گئے، اور نبی پاک علیہ السلام کی محبت کی خاطر آج دنیا کے سارے معاملات کو چھوڑ کے 31 دسمبر بھی ہے، زنا بھی عام ہے، شراب بھی عام ہے، برائی بھی عام ہے، لیکن پھر بھی کہا میری عقل بن جائے. یہ تیرا کمال نہیں ہے، تیرے باپ کا حلال خون، تیرے باپ کی حلال کمائی، تیری ماں کا خالص ایسا تربیت کرنا کہ تیرے ماں اور باپ کا کردار ہے جس نے آج ہی تجھے لا کے محبت رسول میں بٹھا دیا. یہ تیرے ماں باپ کا کردار ہے، یہ تیرے بڑوں کی نیکیاں آج تجھے دین کی طرف لا کے انہوں نے بٹھا دیا. ایک بات آپ کو بتلاؤں، یقین جانو، قسم خدا کی میں آپ کو ٹھیک کر رہا ہوں. میں داخل ہوا نا جب تو لوگ کم تھے، تو میں سوچ رہا تھا یار، اور میں یہاں اسٹیج پہ بیٹھا بیٹھا میں یہی کہہ رہا تھا اللہ تو نہیں بھیجنا جس کو بھیجنا ہے، ہمارے پاس میں تو کچھ نہیں. میں بتاؤں کیا بیٹھ رہا تھا یہاں زمین پہ بیٹھ کے کیا کہہ رہا تھا پتہ ہے؟ میں یہاں اسٹیج پہ بیٹھ کے کیا کہہ رہا تھا؟ میں کہ مالکا اسی تو تی جوان کرنے ہیں نا، تی جوان کر کے انہوں ڈولی چ بٹھا کے آج کل گاڑی میں بٹھا دیتے ہیں، آگے تیرا نصیب ہے. ہم کہتے ہیں پتر کو تیرا نصیب ہے. میں کہ مالکا یہ شیخ برادران نے یہ نہ سجا تو دی ہے نہ مرنا تو تیرا ہی کام ہے، تو تیرے کرم سے ہونا ہے، ہمارے کہنے سے کسی نے نہیں آنا. اب اللہ کا کہتے ہیں نا، میرے کہنے سے تو کوئی نہیں آیا. اللہ نے تمہارے دلوں میں بات ڈالی ہے. میں نے آپ کو بیٹھتے بات کہی ہے، آپ پورے علاقوں میں چلے جائیں. ایسا نہیں ہوتا، گلیوں میں کون کسی کو محفل کرنے دیتا ہے؟ چکری کچھ نہیں ہے، ہمارے مزاج بھی نہیں ہے. یہاں تو میں کہہ رہا ہوں اہل محلہ خوش نصیب ہے، داد دینی چاہیے ان کو. پچھلی مرتبہ بھی میں نے شیخ برادران سے کہا تھا، میں کہا اسپیشل ان کے گھر میں جاؤ، شکریہ ادا کرو، انعام دو، تحفے دو، کس لیے بڑا کہ یار کتنی بڑی بات ہے. یہ ہر علاقے میں یہ بات پھیل جائے، ہر محلے میں یہ بات پھیل جائے، ہر شہر گلی گلی گاؤں یہ بات پھیل جائے. تو یہ ہے زندگی گزارنے کا کمال مزاج کہ دکھ سکھ میں سارے ایک جگہ اکٹھے ہو جاؤ. میرے اور آپ کے نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میں جو اللہ کی رضا کے لیے جمع ہوتے ہیں، اللہ کے لیے دشمنی، اللہ کے لیے جو دوستی رکھتے ہیں، کائنات کا مالک ان سے راضی ہوتا ہے. یہ شیخ برادران نے محفل سجائی ہے، اللہ ان کو اجر عطا فرمائے. میں تو دینا بھی چاہوں تو کچھ نہیں دے سکوں گا نا. ایسا نہیں ہے کہ میں ان کی تعریف کروں گا نا تو مجھے بڑے پیسے ملیں گے. کوئی میری بات یاد رکھو، میں گزارش کرنا چاہوں گا، میری باتوں سے ناراض نہیں ہونا. علماء کو بھی پیغام دینا چاہوں گا، پیروں کو پیغام دینا چاہوں گا. کوئی بندے کی تعریف کرتے ہو کہ مجھے پیسے دے گا، بندے کی تعریف کرتے ہو مجھے انعام دے گا، بندے کی تعریف کرتے ہو مجھے تحفہ دے گا. اوے پگلے، اوے عقل کے اندھے، اور رب کی تعریف کر جو اس کا بھی رب ہے اور تیرا بھی رب ہے. وہ تجھے اتنا دے گا کہ تو بانٹتا پھرے گا. میں نے آپ کو یہ سچ کہا ہے کہ میں جب بیٹھا تھا تو میں تھوڑے سے بندے تھے تو میں کہہ رہا تھا اللہ تیری مہربانی ساری محفل میں پھر دے. اچھا اگلی بار میں ابھی بھی میرے دل میں بھی خیال آ رہا ہے تو میں کہتا پھر بیان کرنا شروع کیا، اللہ آج جتنے بندے یہاں پر آیا نا ان میں سے خالی کوئی نہ جائے. جو بھی من میں مراد لے کے ہے نا اپنی اپنی مرادیں لے کے جائے. دیکھیں نا بچوں نے نعتیں پڑھی، تلاوت کی، مفتی صاحب نے بیان کیا، میرے بہت اچھے ساتھی ہیں سلطان صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اب یقین جانے میں دیکھ رہا ہوں نا، میں سوچ رہا ہوں کہ باوجود اس کے کہ نظر بھی کمزور ہے پھر بھی عشق مصطفیٰ کی باتیں کرتے ہیں، پھر بھی محبت رسول کی باتیں کرتے ہیں. میرے بھائیوں سوچو تو صحیح، یار ایک آنکھوں کا معذور آدمی وہ بھی دین کے لیے کام کر رہا ہے. وہ کھا لو، وہ خود آدھا کھانا چاہیے نا. ہم تو آنکھوں والے ہیں، ایک آنکھوں سے معذور آدمی وہ بھی دین کی خدمت کرتا ہے. ہم تو آنکھوں والے ہیں، ہمیں تو زیادہ خدمت کرنی چاہیے نا دین اسلام کی. ان نوجوانوں کو میں پیغام دینا چاہوں گا، کیا بھلا اگر جوانی میں توبہ نہ کی. آپ دیکھتے نہیں ہیں کئی بندے بوڑھے ہو جاتے ہیں، بڑھاپا آ گیا. کیا آ گیا؟ بڑھاپا آ گیا. مسجد کے آگے سے گزر جاتے ہیں، مسجد سے داخل نہیں ہوتے. نہیں سمجھے؟ بڑھاپا آ گیا،
اذان نہیں سنتے ہیں، رمضان آتا ہے روزہ نہیں رکھتے، قرآن نہیں پڑھتے، دین کی بات نہیں کرتے. کیوں بلا؟ تو میرے بھائی کر جوانی، توبہ کر، تم شیوا ہے پیغمبری، وہ جوانی میں توبہ کر. کائنات کا مالک تجھے بڑھاپے میں اپنی رحمت سے نوازتا ہوا اپنی محبت عطا کر دے گا، اپنے محبوب کی محبت عطا کر دے گا. پردے میں سننے والی بہنوں بیٹیوں، اللہ اس کے رسول کی محبت کے لیے گناہوں کو چھوڑ دو. نوجوانوں، اللہ کی رضا کے لیے گناہ چھوڑ دو، اللہ کی رضا کے لیے برائی چھوڑ دو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے برا عمل چھوڑ دو، کام تولنا چھوڑ دو، زنا چھوڑ دو. قرآن پاک اعلان کرتا ہے زنا کے قریب نہیں جانا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ کیا ارشاد گرامی ہے؟ ذرا سننے ذرا. فرمایا قیامت والا دن ہوگا نا، اللہ رب العزت بوڑھے زانی کو، کس کو؟ بوڑھے زانی کو اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا. فرمایا بوڑھے زانی کو اللہ کے عرش کے سائے سے کھینچ کے نکالا جائے گا. جو شراب آتی ہے، جو شراب پینے سے باز نہیں آتا، جو برے کام کرنے سے باز نہیں آتا، جو بد نگاہی سے باز نہیں آتا، جو آنکھوں کے زنا سے باز نہیں آتا. پتہ ہے ہمارے بزرگ کیا کہتے ہیں؟ جو میں بات سنانے لگا ہوں یہ قرآن میں اور حدیث میں نہیں ہے، میں بزرگوں کی باتیں سنانے لگا ہوں. ہمارے بزرگ کہتے ہیں اگر شراب کا عادی مر جائے بغیر توبہ کے، کس کے؟ بغیر توبہ کے مر جائے. ہمارے معاشرے میں ایک بات ہے نا، بندہ جب مر جاتا ہے نا اس کا منہ قبلے کی طرف کرتے ہیں. جب وہ قبر پہ رکھتے ہیں نا تو کس طرح منہ کرتے ہیں؟ قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے یہ بتایا کہ جو شراب کا عادی بغیر توبہ کے مر جائے نا، جب مرضی اس کا منہ قبلے کی طرف کرو، خود بخود ہی اس کا منہ قبلے سے پھر جائے گا. رب کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ مرنے کے بعد اس کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو اگر بغیر توبہ کے مر جائے. اسی لیے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. میرے بھائیوں، پردے میں سننے والی بہنوں اور بیٹیوں، یہ شیخ برادران نے پروگرام کیا، اللہ ان کی کمائیوں میں برکتیں دے. میں کہوں ان کا پروگرام نہیں ہے، یہ پورے آئیڈیل ہوم کا پروگرام ہے. میں آپ کو ٹھیک بات کہہ رہا ہوں. سارے اہل علاقہ کو مبارکباد دینی چاہیے، اس سوسائٹی کو مبارکباد دینی چاہیے. بہت بڑی بات ہے یہ اس دور حاضر میں. ہاں ایک بات میں ضرور کہوں گا، جو بھی ایسے علاقوں میں پروگرام کرے نا، کوئی اختلافی بات نہ چھڑے نا، اپنا عقیدہ بیان کرو. میں عقیدہ بیان کرنے کا حق ہے، لیکن میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پتہ ہے کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس کی محفل میلاد میں بیٹھے پتہ ہے؟ سنو ذرا. کریم آقا علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا نا، کیا کہتا ہے؟ یا رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو سامنے درخت ہے نا، درخت، اس کے درخت کے اوپر جو کھجور لگی ہے نا، اس کا جو گچھا لگا ہوا ہے، یہ اگر کہہ دے، گواہی دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں ایمان لے آؤں. پتہ میرے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا جا کے اس گچھے کو کہہ دے کہ تجھے محمد بلاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کون بلاتے ہیں؟ آئے آئے. میرے نبی علیہ السلام کا اختیار دیکھ کیسا. اب جا کے کہا، اور وہ گچھا درخت سے اترا، خود ہی اتر کے سیدھا کہاں پر آیا؟ میرے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں. کیا گچھے کے پیر تھے؟ نہیں. اچھا یہاں پر نہیں ہے. عقیدہ دیکھو میرے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کو اور ہمارا. پھر فرمایا اسے کہو کہ دوبارہ اپنی جگہ پر جا کے لگ جائے. آئے آئے. اختیار مصطفیٰ دیکھ. میں کھجور کے درخت سے کہہ دے کہ آ جائے. درخت جو ہے وہ زمین کو چیرتا ہوا میرے نبی کی بارگاہ میں آ گیا. آپ کو یہ بات میں نے کیوں سنائی ہے؟ یار درخت کو میرے نبی بلائیں اور وہ آ جائے، گچھے کو بلائیں اور آ جائیں. میرے نبی نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. وہ تو نماز کے لیے مسجد میں نہ جائے. آئے آئے. تو میرے نبی کے عشق کرنے والا ہے، تو محبت رسول کرنے والا ہے. کیسا عشق رسول ہے؟
کہ عرصہ گزر گیا تجھے فجر کی نماز نہیں ادا کی؟ کیسا عشق رسول ہے کہ تیری نمازیں قضا ہو گئی تجھے پتہ ہی نہیں ہے؟ کیسا عشق رسول ہے کہ قرآن کو پڑھ کے تو بھول گیا؟ کیسا عشق رسول ہے تو؟ بہنوں کا حق مارتا ہے تو، بیوی کا حق مارتا ہے، بیوی شوہر کا حق مارتی ہے. کیسے عشق رسول ہے؟ آؤ ذرا اللہ کی بارگاہ میں آج دعا کرنی ہے کہ اللہ، میں یہ ساری باتیں سنائی ہیں نا، سب سے پہلے میں نے حدیث پاک سنائی تھی. غلطی ہوگی نا، بندے ہیں، کیا ہے؟ پھر بولو آپ نے کرنا کیا ہے؟ آخری بات ہے، اس کے بعد پھر دعائیں کرتے ہیں نا. کرنا کیا ہے یہ بات ذہن میں رکھیں. کیسے کرنا ہے؟ آج یہ نہیں سوچنا یہ میرے ساتھ والا کیا کہے گا، یہ رو رہا تھا چھوڑ پکڑے، ساری زندگی ساتھ والوں کے چکر میں پھرتا رہا نا. اے میرے نال دا منو کی کہے گا، اے میرے نال دا منو کی کہے گا، نال دا اخیر تے پھر کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم ساری زندگی اس لیے اللہ کی بارگاہ میں روئے نہیں کہ ساتھ والا کیا کہے گا. یہ رو رہا تھا. اور میرے بھائی، پردے میں سننے والی بہن اور بیٹی، اس انداز سے رو کہ قیامت والے دن تیرے ساتھ والا کہے اللہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس کو روتے ہوئے دیکھا، میرے کان اس بات کی گواہی دے. اللہ تیری بارگاہ میں روتے ہوئے تو میرے کان بھی سنا کرتے تھے اس کو. کہنا کیا ہے؟ سنو ذرا. کہنا اللہ تیری مہربانی تو منو معاف کر دے، تو اللہ غفور الرحیم ہے نا، مالکہ مجھے پتا ہے تو نے معاف نہ کیا نا، تیرے سوا ہمیں کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. اور یہ بھی دعا کرنی ہے، یہ محلے داروں نے جو تعاون کیا ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے. یہ بھی دعا کریں آج اس محلے میں کوئی بیمار ہے نا، اللہ اس کو شفا دے دے. کوئی قرض دار ہے تو قرضے سے نجات ہو. جن کا کاروبار ٹھیک نہیں، اللہ ان کو وسیع رزق دے دے نا. اپنی لیے دعا کرنی ہے، لیکن جہاں آ کے بیٹھے ان کے لیے بھی دعا کریں یار. شیخ برادران کے لیے بھی دعا کریں اور ان کے لیے اہل علاقہ کے لیے دعا کریں. یہ میرا اور آپ کا یہ فرض بنتا ہے نا کہ جن کے گھر کے سامنے آ کے بیٹھ کے ان کو بیچاروں کو، یہ مجھے سمجھ ہے ان کو تکلیف نہیں ہے، تکلیف ہوتی تو حالات اور ہوتے، بلا شک و شبہ انہوں نے خوشی سے کہا. ہمیں بھی خوشی سے ان کے حق میں دعائیں کرنی چاہیے نا، ہمارا بھی اخلاقی فرض بنتا ہے یار. لیکن ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے راضی کیسے ہوتا ہے؟ بندہ کہے کیا یہ سننا ضرورت ہوتا ہے. ایسے اللہ تیری مہربانی تو مجھے معاف کر دے، اللہ تیرا کیا ہے، اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ تو مجھے معاف کر دینا. اللہ تیرا کیا چلا جائے، تو بڑا بے نیاز ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو قادر ہے، تو تیرے سامنے. بلکہ اللہ کی رحمت تو اتنی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اللہ ساری مخلوق کو معاف کر دے. کس کو؟ ساری مخلوق کو معاف کر دے. اس کی رحمت میں اتنا فرق نہیں آتا. سوئی کا نکا سمندر میں ڈبو کے باہر نکال دو نا، جیسے سمندر کو فرق نہیں پڑتا نا، ایسے اللہ کی رحمت کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ساری روئے زمین کو بھی معاف کر دے. تو آج ہمیں کہنا چاہیے اللہ تیرا کیا چلا جائے گا. آئیڈیل میں بیٹھ کے دعا کرنے والوں کو معاف کر دے، اللہ تیرا کیا چلا جائے گا. جو آن لائن بیٹھ کے یہ پروگرام سن رہے ہیں، اللہ تو ان کو معاف کر دے گا، تو تیرا کیا چلا جائے گا. اور یہ بھی دعا کرنی ہے اللہ ان میں نامراد کوئی نہ جائے، ان میں نامراد کوئی نہ. انتظامیہ والوں سے بھی میں گزارش کرنا چاہوں گا، جو یہاں انتظامیہ انتظامات کر رہے ہیں، جو ان سے بھی میری گزارش ہے، جب دعا مانگو تو سارے انتظام چھوڑو، اللہ سے مانگو. اللہ تیری مہربانی آج ہمارا آنا اپنی بارگاہ میں قبول کر دے. اور یہ بھی دعا مانگنی ہے اللہ جس کو رونا نہیں آتا نا، اس کو رونے والی آنکھ دے دے. یہ بھی دعا کرنی ہے آپ لوگوں کو. میری ذات سے اختلاف ہوگا، پتہ نہیں کتنے بندوں کو ہوگا، میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یار اللہ اس کے رسول کے باتوں سے تو اختلاف نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا تو اختلاف نہیں ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں رونے کا تو اختلاف نہیں ہے نا. بس میں احساس دلانے کے لیے بات کر رہا ہوں. کبھی تو نے سوچا کتنا عرصہ ہو گیا تجھے اللہ کی بارگاہ میں روئے ہوئے؟ کتنا عرصہ ہو گیا تو نے کبھی اپنے مالک کی بارگاہ میں آنسو بہائے ہی نہیں؟ کتنا عرصہ ہو گیا تجھے رویا نہیں؟ تم کتنی دیر ہو گئی تجھے اپنے مالک کی بارگاہ میں رویا؟ تجھے پتا ہے جڑا رویا ہوتا کام ہویا، جو روتا ہے وہ خالی نہیں جاتا ہے. اور مالک کو تو اپنے بندے کا رونا ویسے ہی بڑا پسند ہے. پنجابی میں جسے کہتے ہیں نا یہی کرنا، کیا کرنا؟
कहते तू की यही कर रहा है, आज आपने जब अल्लाह की बात करी ना यही करने लगा, तेरी मेहरबानी थी माफ कर दे, अल्लाह तो मुझे माफ कर दे, यही करनी उसकी बात का। मैं अल्लाह को पसंद बड़ा यही करने वाला जो अल्लाह की बात का मांगता होगा यार। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहले कलमा तैयबा पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर इल्लल्लाह इल्लल्लाह, फिर अल्लाह अल्लाह और आखिर में अल्लाह का जिक्र करेंगे। आपसे मेरी गुजारिश है कि आज ये तहिया करके आओ, छोटे बड़े बहनें और बेटियां, ये इरादा करो कि अल्लाह मैं आज ना तेरी बारगाह चो खाली नहीं जाना। सोने अल्लाह आज तो वो 31 दिसंबर है ना, ये कोई मखसूस दिन नहीं है, मुसलमानों का खास दिन नहीं है। आज तो लोग कहाँ कंध में घुस रहे हैं। अल्लाह आज हम तेरी बारगाह में कह रहे हैं ना अल्लाह तू हमें माफ कर दे। बल्कि मैं तो आप लोगों से कहना चाहूंगा आप अपने घर घर में 31 दिसंबर को महफिल मिलाद रखा करो, घर घर में मिलाद रखा करो, ताकि ये ट्रेंड चेंज हो जाए कि अल्लाह की मोहब्बत में जो लोग हैं वो निकले और अपने घरों में 31 दिसंबर को महफिल मिलाद किया करें। आपसे मेरी गुजारिश है आज रोना है और कहना क्या है, सुनिया तू राजी हो जा, तेरा क्या चला जाएगा, तू तो गफूर रहीम है। आए दुरूद पाक पढ़े, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सारे भाइयों से गुजारिश है सबसे पहले दुरूद पाक पढ़े, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका। ऐ मेरे भाई, पर्दे में सुनने वाली बहन और बेटी, थोड़ी देर के लिए अपने सर को झुका जरा। एक बात को याद रखो, अल्लाह पाक को अपने बंदे की ये अदा बड़ी अच्छी लगती है, क्या बता कि निदामत से उसका सर झुक जाए। निदामत से सर झुक जाए और उम्मीद के साथ उसकी बारगाह में अपने हाथों को बुलंद कर ले। जी देखा मैं अमला बल्ले, कुछ नहीं मेरे पल्ले। मेरे भाई, पर्दे में सुनने वाली बहन और बेटी, आज थोड़ी देर के लिए सोच, सारी जिंदगी गुनाहों की दलदल में गुजर गई, उसी का खा के उसी की नाफरमानी करते रहे। तेरे से ज्यादा पैसे वाले, तेरे से ज्यादा खूबसूरत, तेरे से ज्यादा हसीन और जमील, तेरे से ज्यादा इज्जतों वाले आज कब्रों में चले गए। आज उनके पीछे फातिहा पढ़ने वाला कोई नहीं। लोग अपने बाप की कब्र का निशान भूल जाते हैं। मेरे भाइयों, पर्दे में सुनने वाली बहनों और बेटियों, सोचो, खुदा न खास्ता बगैर तौबा के मौत आ गई तो क्या इंतजाम होगा। और जरा चंद लम्हों के लिए सोचो, अपने अपने सरों को झुकाओ, झुका तो सही अपने सर को। ये ना सोच मेरे साथ वाला क्या कहेगा, तो ये सोच कि मैं इस अदा से, इस अंदाज से अपने रब से माफी मांगू, कम अज कम और कोई नहीं तो मेरे साथ वाला क़यामत वाले दिन कहे, अल्लाह इसके रोने की आवाजें तो मैं भी सुना करता था, अल्लाह तो इसको तो कम अज कम माफ कर दे। नौजवान, तुम्हें पता क्या है, जब कोई नौजवान जवानी में तौबा करता है ना, तो कायनात का मालिक इतना खुश होता है कि उस इलाके के कब्रिस्तान से 40 दिन तक अज़ाब कब्र उठा लेता है कि मेरे नौजवान ने तौबा की है। पर्दे में सुनने वाली बहनों और बेटियों, जब आप अपने मालिक की बारगाह में तौबा करोगे, अल्लाह तो मुझे माफ कर दे, बल्कि मैं
خصوصی طور پہ جوانوں سے اور بچوں سے یہ کہنا چاہوں گا، بلکہ میں سبھی سے کہنا چاہوں گا، ایک مرتبہ اپنے ہاتھ کو جب بلند کرو نا، جب اپنے مالک کے بارگاہ میں دعا کرو تو ایک دفعہ یہ ضرور کہنا، اللہ میرے امی ابو کے گناہ معاف کر دے، اللہ میرے ماما پاپا کے گناہ معاف کر دے۔ اے میرے بھائی، اب ذرا سوچو تجھے رونا کیوں نہیں آتا؟ تو نے کبھی سوچا ہے؟ اس لیے کہ دل زنگ آلودہ ہو گیا ہے، تو رونا بھی چاہتا ہے کہ تجھے رونا نہیں آتا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا تمہیں رونا نہیں آتا نا تو رونے والا منہ بنا لیا کرو، اللہ پاک کو یہی تمہاری ادا سنانا چاہیے۔ میرے بھائی ذرا تو تھوڑی دیر کی سنوگی تو صحیح، زندگی گزر گئی گناہوں کی دفتر میں، بال سفید ہو گئے، تیری آنکھوں سے آنسو نہیں آئے۔ اور ذرا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ کا ذکر اس طرح کرو کہ ہمارے دلوں کا زنگ دور ہو جائے اور ہم نمازی ہو جائیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے بھائی، پردے میں سننے والی بہنوں اور بیٹیوں، اور ذرا تم نے کبھی سوچا ہے ایک وہ طبقہ ہے جو اس وقت شراب اور زنا کے معاملے میں عروج پر ہے، اور دوسری طرف دیکھ میرے مالک کی کرم نوازی دیکھ کیسی ہے کہ کائنات کے مالک نے تجھے زنا شراب سے بھی بچایا ہے، اپنی اور اپنے نبی کی باتیں سنانے کے لیے تجھے بٹھایا ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے تو میری بہن اور بیٹی، کتنی خوش نصیب ہے، اپنے نصیب پہ مان کر۔ اے میرے بھائی، اے نوجوانوں، بزرگوں، بچوں، اپنے نصیب پہ مان کرو کہ آج کائنات کے مالک کی رحمت جوش میں ہے۔ آج تو ایسے محسوس ہوتا ہے، یقین جانے، جیسے کوئی تھپکی دے کے کہتا ہے اور کچھ مانگنا ہے تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے تو کہتا کوئی کہہ رہا ہے کہ بتا تجھے اور کیا چاہیے۔ میرے بھائی ذرا اللہ کے ذکر کو بلند آواز سے کرو تاکہ اللہ پاک کو ہمارا یہ طریقہ پسند آ جائے۔ بلند آواز سے اللہ کا ذکر کرنا ہے، بلند آواز سے، کوئی لمحہ خاموش نہ رہے۔ الا اللہ 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 الا اللہ
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے بھائی، پردے میں سننے والی بہنوں اور بیٹیوں، اور ذرا سوچو، خدا نخواستہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ بغیر توبہ کے چلے گئے آپ، یا آپ اس آئیڈیل ہوم سے باہر نکلے نا، تھوڑا سا دائیں طرف ہو تو بائیں طرف سارا لمبا سا قبرستان ہے۔ آپ کبھی کبھی اس کے پاس سے گزر کے سوچا تو کرو کبھی کہ ہمارے سے زیادہ خوبصورت، ہمارے سے زیادہ پیسے والے، ہمارے سے زیادہ فیشن کرنے والے چلے گئے۔ آپ نے دیکھا ہے کتنے لوگ باہر کھڑے ہو کے دعا کر رہے ہوتے ہیں، تو میرے بھائی ہمارے لیے بھی کسی نے نہیں کرنی۔ آؤ اپنے مالک کی بارگاہ میں اس انداز سے توبہ کرو، اور یہ ارادہ لے کے، یہ نیت لے کے بیٹھو کہ اللہ آج میں نے تیری بارگاہ سے خالی نہیں جانا۔ اے مالکہ، جس سے تو نے بلانے کی کرم نوازیاں کی ہیں، جس سے تو ہمیں یہاں پر لے کے آیا ہے، اے مالک مولا اسی سے کرم کر دے کہ آج اس دعا میں شامل ہونے والا کوئی خالی نہ رہ جائے۔ اور ذرا بلند آواز سے اللہ کا ذکر کرنا، اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے بھائی، ان نوجوان، آپ کو پتہ ہے کہ نوجوان نے، بابا فرید نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک نوجوان نے وصیت لکھی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے گلے میں رسی ڈال کے اور گلیوں میں گھمانا اور کہنا کہ ماں باپ کے نافرمانوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ اور نوجوان بھی کیسا تھا جو دن کو روزہ رکھتا تھا اور رات کو عبادت کرتا تھا۔ اس نے کہا جب میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد ایک کام کرنا ہے، میرے گلے میں رسی ڈالنی ہے۔ اور ماں سے کہا کہ ماں تو نے میرے گلے میں رسی ڈال دی اور کہنا کہ ماں باپ کے نافرمانوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ پردے میں سننے والی بہن اور بیٹی، تو کہتی ہے کہ میرے باپ کو پتہ نہ چلے، میرے بھائی کو پتہ نہ چلے، میرے شوہر کو پتہ نہ چلے۔ اے نوجوان، تو کہتا ہے میرے باپ کو پتہ نہ چلے۔ سوچ تو صحیح، تیرے پیدا ہونے سے پہلے تیرے ماں باپ نے کتنی دعائیں مانگی، تیرے ماں باپ نے کتنی دعائیں مانگی تیرے پیدا ہونے سے پہلے، کتنی منتیں مانگی، کتنے بزرگوں سے دعائیں کی، اور پھر تو دنیا میں آیا، پھر تو دنیا میں آئی، اور دیکھ تیرے باپ نے تیرے کتنے ناز نخرے برداشت کیے۔ جو تو مانگتا ہے، جو تو مانگتی ہے، تیرا باپ تجھے لا کے دیتا ہے۔ جو تو مانگتی ہے، تیرا شوہر، تیرا بھائی تجھے لا کے دیتا ہے۔ اے نوجوانوں، میں نے تو آپ سے پہلے کہا ہے، جاؤ جا کے اپنے باپ کے جوتے اور کپڑے دیکھ لینا، پرانے ہیں یا نئے ہیں۔ اپنی الماری میں جا کے اپنے کپڑے بھی دیکھ لینا، اپنے باپ کے کپڑے بھی،
अपनी जर्सी जैकेट भी देख लेना, अपने बाप की जर्सी जैकेट भी, अपने जूते भी देख लेना कितने, और अपने बाप के जूते भी देख लेना कितने सारे हैं। कुछ दिन पहले एक साथी आए, कहने सूफी साहब मुझे रात को ना नौकरी दे दें ताकि मैं ड्यूटी किया करूँगा, रात 10 बजे से लेके और सुबह तक नौकरी किया करूँगा। तो मैंने कहा बाबा जी सुबह के टाइम क्या काम करते हैं? कह रहे पहले टाइम मैं रिक्शा चलाता हूँ, फिर उसके बाद में एक नौकरी करता हूँ, तो मैं रात को भी नौकरी करूँगा। मैं कहा जी आप सोते किस वक्त है? कहते पुत्र जो तो मेरे भाई जब मेरा बेटा मेरे सामने आता तो उसे मैं कहता पुत्र तू अपने बाप की मेहनत का ख्याल कर। सुबह जब छुट्टी करके जाता हूँ, पहले नौकरी करता था किसी मेडिसिन की कंपनी में, तो 3 से 4 घंटे में सोता था। सिर्फ सोच दिया कि मेरा बेटा छोटा है और 7 मेरी बेटियां हैं। मैं कहता हूँ कि मैं मां के नहीं कमा के अपनी बेटियों का सर मैं अपने हाथों की कमाई से अपनी बेटियों के सर पे कपड़ा ओढ़ू। मेरी बेटी देख तेरा बाप किस तरह तेरे में मेहनत करता है, तू कहती मेरे बाप को पता ना चले। मेरे भाई नौजवानों सोचो तुम्हारा बाप कितनी मुशक्कत करके तुम्हें पाल के लेके आता है, पर्दे में सुनने वाली बहन बेटी, तेरा शौहर तुझे कितनी मेहनत करके ला के देता है। मेरी बेटी सोच तेरी माँ इस सर्दी में मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, अल्लाह ने आपको वसील रिज़्क़ दिया है। सोचो तुम्हारे घरों के अंदर काम करने वाली है, सुबह सुबह ठंडे पानी से तुम्हारे गंदे कपड़े धोती है। जवान बेटियां तुम्हारे घरों में सुबह सुबह ठंडे पानी से बर्तन और कपड़े धो रही होती है। देख मेरे मालिक की करम नवाजी के अल्लाह ने तुझे इतनी इज्जत दी, तेरी बेटियों को भी दी, और जो उस बेटी पे गंदी निगाह रखे सोच वो कितना गंदा होगा। और जरा अल्लाह के जिक्र को बुलंद आवाज से करो, अल्लाह हो 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 मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब वक्त आ गया है अपने मालिक की बारगाह में यही करने का वक्त आ गया। कहते ना यार तू की यही करना पे अपने मालिक की बारगाह में इस तरह यही करो तो मालिक को हमारा रोना पसंद आ जाए। आमिर सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व अलैहि वसल्लम या हबीब अल्लाह। मैं भाइयों से गुजारिश करूंगा जो खड़े हैं, जो बैठे हैं, जो काम कर रहे हैं, सारे काम छोड़ो, अपने मालिक की बारगाह में अपने हाथों को बुलंद करो। जरा बहनों बेटियों सारे काम छोड़ो, अपने मालिक की बारगाह में अपने अपने हाथों को बुलंद करो और ये कह देना अल्लाह मेरे वालिदैन के गुनाह माफ कर दे। बेटियों कह दो अल्लाह मेरे पापा के गुनाह माफ कर दे, अल्लाह मेरी मामा के गुनाह माफ कर दे। आमीन सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व अलैहि वसल्लम या हबीब अल्लाह। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब। मालिक मौला तेरे बंदे तेरी बारगाह में आ गए, अल्लाह तेरी बंदियां तेरी बारगाह में आ गई। मालिक मौला
آج ہم سب کی پہلی دعا ہے اللہ اس گلی والوں پہ خیر فرما، اللہ اس محلے والوں پہ خیر فرما، اللہ اس علاقے والوں پہ خیر فرما، اس محلے علاقے میں کوئی بیمار ہے تو شفا عطا فرما، کوئی تنگ دست ہے تو تنگ دستی دور فرما، کوئی بے اولاد ہے تو اولاد عطا فرما۔ اے مالک مولا جتنے لوگ آج یہاں اس دعا میں شامل ہیں، اے مالک مولا ان میں کوئی نامراد نہ جائے، ان میں کوئی نامراد نہ جائے، اللہ ان میں کوئی نامراد نہ جائے۔ مالک مولا لوگ اتنی بڑی امید رکھ کے اس پروگرام میں آئے ہیں کیونکہ لوگوں کا یقین ہے کہ یہاں پر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تعالیٰ اللہ تیرے بندے تیری بارگاہ سے خالی چلے جائے۔ مالک مولا ہم نے تو اپنے بڑوں سے یہ سنا ہے کہ اگر کوئی ناراض ہو جائے نا، کوئی ناراض ہو جائے تو 4 لوگ مل کے چلے جائیں نا، سفید داڑھی والے یا سفید بالوں والی عورتیں چلے جائیں تو کہتا ہے یار منو تیرے سفید بالا نہیں حیا آ گئی۔ مالک مولا تجھے تو تیرے نبی کا تو ارشاد ہے اللہ کو سفید بالوں کی بڑی حیا ہے۔ اللہ یہاں تو سینکڑوں کی تعداد میں سفید بالوں والے اور سفید بالوں والی بیٹھی ہیں۔ اے مالک مولا نوجوان بزرگ بچے اللہ کسی کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اللہ ان سب کی من کی مرادوں کو پورا فرما۔ اللہ ان کی مرادوں کو پورا فرما۔ اللہ ان میں سے کوئی خالی نہ جائے۔ اللہ ان میں کوئی اگر ایک بھی خالی چلا گیا تو شیطان کیا کہے گا کہ مالک کا بابا مالک کی بارگاہ سے خالی آ گیا۔ اللہ تیری مہربانی رونے والی آنکھ دے دے مالک مولا، اللہ اپنی بارگاہ میں رونے والی آنکھ دے دے، اللہ رونے والا دل دے دے مالک مولا۔ اللہ جو بہنیں بیٹیاں آئی ہیں ان کو رونے والی آنکھ اور رونے والا دل دے دے۔ اللہ ہماری بیٹیوں کی عزتوں کو محفوظ فرما، اللہ ہماری بیٹیوں کی عزتوں کو محفوظ فرما، اللہ ہماری بہنوں کی عزتوں کو محفوظ فرما، اللہ ہمارے گھر کی خواتین کی عزتوں کو محفوظ فرما، اللہ ہم سب کی عزتوں کو محفوظ فرما، اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے توبہ نصیب فرما، اللہ مرتے وقت کلمہ حق نصیب فرما، اللہ مرتے وقت کلمہ حق نصیب فرما۔ اے مالک مولا تیرے بندے تیری بارگاہ میں آ گئے، اللہ میرے ملک پاکستان کی خیر فرما، اللہ میرے خطہ پاکستان کی خیر فرما، اللہ میرے خطہ پاکستان کی خیر فرما۔ اے مالک مولا اپنی رحمت کا صدقہ جتنے ساتھی یہاں پر موجود ہیں نبی پاک علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ ان کی مرادوں کو پورا فرما۔ میرے بڑے اچھے ساتھی بچپن کے دوست ہیں سلطان صاحب، اللہ ان کو استقامت عطا فرما، اور جتنے بھی علماء تشریف فرما ہیں یہاں پر جتنے لوگ بھی آئے ہیں، ہمارے حاجی صاحب ہیں ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا ہے، اللہ اس کو جواری رحمت میں جگہ عطا فرما، اور جس کے جو عزیز دنیا سے چلے گئے اللہ ان کو جواری رحمت میں جگہ عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ اپنی رحمت پاک کا صدقہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما، اللہ نیکی پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، اللہ قرضداروں کو قرضے سے نجات عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ یہ لوگ تو بڑی امید سے دور سے اور قریب سے آئے ہیں اور جو انٹرنیٹ کے ذریعے بھی دعا میں شامل ہیں، اللہ ان سب کی حاجات کو پورا فرما۔ بہنیں بیٹیاں پورا سال پوچھتی رہی ہیں کہ آئیڈیل ہوم والا جو پروگرام ہے وہاں پر خواتین کے انتظام ہے کہ نہیں ہے، اللہ ان بیٹیوں کی مرادوں کو پورا فرما۔ جو بہنیں بیٹیاں جو نوجوان بزرگ بچے آئے ہیں اللہ ان کی مرادوں کو پورا فرما۔ میرے بھائیوں آپ سے میری گزارش ہے رویا کرو اپنے اللہ کی بارگاہ میں، بھلا کیوں یار قیامت والے دن تمہاری کوئی گواہی تو دے کہ اللہ اس کو میں اللہ خود سنتا تھا اس کو تیری بارگاہ میں روتے ہوئے۔ مالک مولا اس کو رونا نہیں آتا اس کو رونے والی آنکھ عطا فرما۔ میرے بھائی چند لمحوں کے لیے اپنے من کی مراد کو ذرا آپ سے میری گزارش ہے، چند لمحوں کے لیے اپنے من کی مرادوں کو آپ سے گزارش ہے، جب اپنی لیے دعا مانگو میری بخشش کی، میرے ادارے کی ترقی کی۔ میرے والد صاحب اس دنیا سے چلے گئے ہیں، میری والدہ بھی، ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، اور جس چیز کے ماں باپ دنیا سے گئے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے، سب کے اوپر اللہ اپنا خاص کرم فرمائے۔ گزارش ہے اور ذرا چند لمحوں کے لیے کیسے مانگنا بنا یہ بھی سوچو، ایسے مانگنا ہے اللہ تیری مہربانی آج منو خالی نہ جا دیں مال کا، اللہ آج میں تیرے در تو خالی نہیں جا رہا،
मालिक को बोला आज मैंने खाली नहीं जाना, जिद करके बैठ जाओ, क्योंकि बंदा अपने मालिक से तो गुजारिश कर सकता है ना, अल्लाह तेरी मेहरबानी मुझे माफ कर दे। इस बात से रो तू खुद महसूस करे कि तुझे कुछ नहीं पता तू क्या कर रहा है, बस मांग अल्लाह से, मेरा मालिक बड़ा खुश होता है। अब जरा चंद लोगों के लिए अपने मन की मुराद मांगे। तेरे मेड़ियां